السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا انسانوں کو جن کا سایہ وغیرہ ہوتا ہے یا پھر جھوٹ ہے؟ جبکہ سوچا جائے جن کا جسم میں آنا اور سایہ کی علامت ہونا کیا ثابت ہے؟ یہ سب باتیں یہ پھر مجھے لگتا ہے وہ دخول جن والے، وہ معتزلی جہمیہ گروپ جو کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی سوال کرتے ہیں تو لا تعلق ہو جاتے ہیں، سننے کے بعد انسنی کر دیتے ہیں، جواب کا نہیں بلکہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ہو، میں ان سے بس اتنے ہی کہوں گا کہ ایک دفعہ دم شروع کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میں پہلے گمراہ تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اب یہ جو بدلتے رہتے ہیں یہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو جنوں کے دخول نہ دخول کی جو سلسلے چلائے ہوئے ہیں، سوال بھی اعتراض بھی بالکل بے بنیاد، ان کو پتہ ہی نہیں میں خود کیا کہہ رہا ہوں۔ جیسے پہلے دم کے کرتے کرتے کمالات دکھانے لگے، وہی دم کے کمالات والے جن کے انکار دخول کی انکار میں پھر کمال دکھا کے یا تو واپس آ جائیں، اللہ نے ہدایت دی، یا یہ مزید دور نکل کے مزید گمراہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ زمانوں میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانوں میں تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کے دور میں سے اب تک ایک چند گروہ بہت سارے مشہور ہیں جن کو معتزلی، جہمی، کرامیہ وغیرہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنوں کا انکار، دخول کا انکار، کچھ ان میں سے جادو کا انکار، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کے کچھ اثرات جو صحیح بخاری میں ذکر ہے ان کا ٹوٹل انکار، صحیح بخاری جیسے امت کا جس پر اتفاق ہوا اس کتاب کا انکار، اس طرح کی روایات کی بنیاد پر یہ سارا کچھ چلاتے رہیں۔ تو ان کا ایک بچہ ابھی کراچی میں مبشر احمد بنگش کی صورت میں نکل آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے بچوں کا نکلنا ایک تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور دوسرا ہمارے لیے دین پہ پکا ہونا نہ ہونا، اور پھر اس کو اللہ اس پہ ایک آزمائش کر رہے ہیں، جیسے نیک بندوں کی آزمائشیں چلتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دین سمجھانے کے لیے کہ راستہ بھی کھول دیتے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ہے، انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال وہ اس بارے میں میرا ایک مفصل تحریر آ رہی ہے، اور اس میں سارے دلائل ذکر ہیں۔ ایک بھائی نے اس دن سوال کیا کہ مجھے دلائل چاہیے کہ صحابہ کے دور میں کوئی جن کے دخول اس کے علاج کا ذکر ہے، یا یہ کہ آگے تابعین، تبع تابعین کے دور میں ایسا کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ میرے بھائی انشاءاللہ یہ سارا کچھ آ رہے ہیں، اور اب ایک بحث میں چلا رہا ہوں، اس پہ ایک تحقیق ریسرچ کا سلسلہ انشاءاللہ میں باجی نائرہ سے بھی کہوں گا کہ خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دے کے کام کر کے آگے گروپوں میں بھیجیں جو اس بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں مختلف علماء کے آراء، ان کی تحقیقات اور ان پہ تبصرہ کر کے میں انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور ان کی وضاحت کر کے میں اب گروپوں میں بھیجنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اب کل یا پرسوں تک مکمل ہو جائے گا پہلا ایک قسط میں نائلہ کے پاس بھیج چکا ہوں، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو ایک گروپوں میں بھیج دیا ہو، آگے دوسرا بھی اس کی قسطیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس میں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ دوسرا اس سوال کے ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ بندہ سمجھنا چاہتا ہو کہ جنوں کے سائے ہوتے ہیں، اگر علامت ہو کیا ثابت ہے کہ یہ کیسے اندر داخل ہوا؟ اس کے سوال سے تو لگتا ہے کہ یہ اعتراض کر رہا ہے، لیکن میرے بھائی پھر بھی ہمارا ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کو دم کرو، اس کے چہرے کی نشانیوں سے لگ رہا ہے
کہ جن کی نظر لگی ہے، جنات کی نظر لگی ہے، لہٰذا اس سے صاف وہ، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معتزلیوں کے لیے بہترین قسم کی دلیل ہے، اس کو چاہیے کہ اس پہ